محترم، میرے پیارے بھائیوں اور ماں بہنوں، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومن مردوں کو اور عورتوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ ہر چیز اللہ سے ڈرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ٹوٹنے لگتے ہیں اور ٹوٹ ٹوٹ کر کے پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانیں لڑکتے ہوئی سینکڑوں میل خندق میں چلی جائیں۔ یہ اللہ کا خوف اور تقویٰ یہ اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر یہ حاصل ہو جائے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر انسان گناہوں سے نہیں بچتا۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت کی نسبت پر سفر فرما رہے تھے۔ ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پتھر جو زار و قطار بلک بلک پہ رو رہا ہے، اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس رونے کی آواز پر سنتے ہوئے اس پتھر تک پہنچ گئے اور معلوم کیا کہ ارے اللہ، تو کیوں روتا ہے؟ اے حضر، تو کیوں روتا ہے؟ یہ پتھر تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا پتھر نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، قیامت کے دن جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنایا جائے گا۔ جہنم کی بھڑک کو بڑھانے کے لیے، اس کی تمادت کو بڑھانے کے لیے، اس کی ہیٹ کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو اس میں ڈالیں گے اور پتھروں کو ڈالیں گے۔ اس پتھر نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کا ایندھن بنا دیا اور جہنم کی بھڑک اور تیزی بڑھانے کے لیے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میرا کیا حال ہوگا؟ میں اس عذاب کو کیسے برداشت کروں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، الہ العالمین، یہ حجر اور یہ پتھر تیرے خوف سے رو رہا ہے، گریہ داری کر رہا ہے، جہنم کے خوف سے ڈر رہا ہے، آپ اس کو جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت فرمائیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور جہنم سے اس کو نجات عطا فرما دی۔ جب بہت دنوں کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، اسی پتھر کے پاس سے جو دیکھا کہ پہلے سے زیادہ بلک بلک کے وہ پتھر ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے نجات عطا فرما دی، تمہیں جہنم کا ایندھن نہیں بنایا جائے گا، اب تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا پتھر نے، اے اللہ کے رسول، اس رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم سے نجات عطا فرمائی، میں اس رونے کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے خوف سے رونا یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات رویا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ غوث العالم پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گئے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ جب بھی وضو کے لیے بیٹھتے تھے زار و قطار ہوتے تھے، الہ العالمین، مجھ سے جو ہے غلطی ہو گئی، مجھ سے سنت چھوٹ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کیوں اتنا گریہ داری کرتے ہیں؟ تو حضرت غوث پاک نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن
مجھ سے سوال کر لیا کہ تم وضو کرتے ہوئے میری سنت تم نے چھوڑ دیا تھا اور محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو کیا جواب دوں گا؟ میں منہ نہیں دکھا سکوں گا، مجھے یہ ڈر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ والے بزرگان دین کتنا روتے ہیں، اللہ کے خوف سے کتنا ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت شیخ ابو صالح، حضرت شیخ موسیٰ ابو صالح بہت بڑے ولی کامل گزرے، بہت بڑے ولی کامل۔ لوگ جو ہے ہر وقت ان کو تنگ کرتے تھے، کوئی دعا کرانے آتا تھا، کوئی دم کرانے آتا تھا، اور ہر وقت ان کو لوگ پریشان کرتے تھے۔ یہ پریشان ہو کر کے جنگل میں چلے گئے، چھپ گئے جنگل میں جا کر کے، اور جنگل میں رات دن اللہ کی عبادت میں، نمازوں کے پڑھنے میں، اللہ کے ذکر میں، رو رو کر کے اللہ کو منانے میں جو ہے لگے ہوئے تھے۔ کئی دن گزر گیا اور کئی دن گزر گیا، کھانے پینے کو کچھ تھا نہیں، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ تو دریا قریب تھا، دریا کے قریب جب پہنچے تو دریا کے قریب پہنچ کر کے وضو بھی کیا، پانی پیا، اور دیکھا دور سے کہ ایک پھل جو ہے، ایک سیب بہتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہ شیخ ابو صالح موسیٰ نے جو ہے، ابو موسیٰ صالح نے پانی کے حلقوزلے سے، اس طریقے سے کوئی چیز پانی کے اندر ہو، آپ اس طریقے سے اشارہ کریں پانی سے، تو پانی جو ہے وہ پانی کے سہارے سے جو ہے وہ چیز آپ کے قریب آ جاتی ہے۔ اب وہ پھل جو ہے، سیب جو ہے، قریب آ گیا۔ جب قریب آ گیا تو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو استعمال کر لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسے ہی استعمال کیا، پھر ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ اس پھل کا کون مالک تھا مجھے پتا نہیں، اور میں نے بغیر اجازت کے کسی کا پھل استعمال کر لیا، اور یہ تو ناجائز ہے، میں اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب جو ہے وہ رونے لگے، زار و قطار گریہ زاری کرنے لگے، اور دریا کا پانی جدھر سے بہتا ہوا آ رہا تھا، اس پانی کی طرف انہوں نے چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک باغ ہے، اور اس باغ میں ہر قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں دریا میں جھکی ہوئی ہیں۔ سمجھ گئے اسی باغ کا وہ پھل تھا، اسی باغ کا وہ پھل تھا۔ تو لوگوں سے معلوم کیا کہ اس باغ کے مالک کون ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ جو ہے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ اس باغ کے مالک ہیں۔ ان کے پاس پہنچ گئے، جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بزرگو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے باغ کا پھل بغیر اجازت کے میں نے استعمال کر لیا۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت کے دن سوال کر لیا کہ کسی کا مالک کوئی تھا، تم نے بغیر اجازت کے کیسے اس کو کھا لیا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ زار و قطار رو رہے تھے، اور ان کے پاس پہنچے جب باغ کے مالک حضرت عبداللہ کے پاس، ان سے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں کہ میں اس پھل کی قیمت ادا کر دوں، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے کچھ محنت مزدوری کا کام کروا لیجئے اور وہ پھل مجھے معاف کر دیجئے، اور نہیں تو مجھے ویسے ہی معاف کر دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 2 شرط ہے، معافی کے لیے 2 شرط ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ 2 سال تک میرے باغ میں خدمت کرنی پڑے گی۔ اب 2 سال تک شرط منظور کر لی انہوں نے، کروں گا خدمت، اور ایک شرط بعد میں بتاؤں گا 2 سال کے بعد۔ تو شرط تم مانو گے، قبول کرو گے، تب میں جو ہے اس پھل کو معاف کروں گا۔ انہوں نے، حضرت عبداللہ نے سوچا یہ تو ولی کامل، یہ اتنا اونچا ولی جس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقویٰ ہے۔ انہوں نے جو ہے کہا کہ باغ میں خدمت کرو، لیکن پہلے سے ماری لگے ہوئے تھے، سارے کام کرتے تھے، روتے ہوئے بار بار حضرت عبداللہ کے پاس پہنچتے
کہ باغ میں جاتا ہوں، اس کی سینچائی ہو جاتی ہے میرے جانے سے پہلے ہی، اس کی کوڑائی ہو جاتی ہے، باغ کی ساری خدمت میں تو کچھ نہیں کر پاتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، باغ میں ایسے ہی لگے رہو ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ جب 2 سال پورا ہو گیا تو اب انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک شرط تو یہ ہے، تم نے شرط پوری کر دی، لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک ہی لڑکی ہے اور اس کے اندر کئی عیب ہیں، اور میری لڑکی سے تم کو شادی کرنا ہوگا۔ کہا کہ دیکھو میری لڑکی اندھی ہے اور بہری بھی ہے، گونگی ہے اور لولی بھی ہے اور لنگڑی بھی ہے۔ انہوں نے سوچا حضرت شیخ موسیٰ ابو صالح نے کہ مردہ لاش سے شادی کر کے میں کیا کروں گا، پوری زندگی اٹھائے اٹھائے پھرنا پڑے گا، خدمت کرنی پڑے گی۔ لیکن سوچ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے سودا سستا ہے کہ آخرت کے وبال سے بچ جاؤں گا۔ اب جو ہے شیخ یہ چاہتے تھے، ابھی حضرت عبداللہ کی لڑکی بالغ نہیں تھی، انہوں نے باغ میں تو بہانے سے لگایا کہ 2 سال تک یہ باغ میں یہ رہیں گے اور تب تک میری لڑکی بالغ ہو جائے گی، اور میں اپنی لڑکی سے اتنا بڑی آدمی ایک سیب معاف کرانے کے لیے جو ہے وہ آ گیا میرے پاس، کہاں ملے گا اتنا متقی آدمی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد جب اپنے بیوی کے کمرے میں گئے ہیں تو انہوں نے سلام کیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے بچوں کو سلام کریں، اپنی بیویوں کو سلام کریں، یہ سلام بہت بڑی دعا ہے۔ جب آپ سلام کریں گے تو یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ اے رب کریم میری بیوی کو صحت دے دے، میرے بچوں کو تندرستی عطا فرما دے، میرے بچوں کو خوشحالی عطا فرما دے۔ اس کے معنی سلام کے اگر میں لکھنا چاہوں، صبح ہو جائے میں اس کو نہ بیان کر سکتا ہوں نہ لکھ سکتا۔ اتنی اونچی دعا یہ ہے، لیکن اس سنت کو ہم سب چھوڑ بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، عورتیں جب گھر میں داخل ہوں وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں۔ مرد حضرات جب گھر میں داخل ہوں تو داخل ہوتے ہوئے سلام کریں۔ آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے سلام کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ ابو موسیٰ صالح جب نکاح ہونے کے بعد وہ سمجھ گئے تھے کہ لنگڑی بھی ہے، لولی اندھی، مردہ لاش ہے، باہر کیب اپنی بیوی کے کمرے میں ان کے خسر نے ان کو بھیجا۔ تو جیسے ہی داخل ہوئے انہوں نے سلام کیا تو وہ تو ایسا جواب دیا اس نے کہ کیا 7 عشرہ کا قاری جو ہے جواب دے۔ ایک ایک حرف جو ہے موتی کی طرح اس کے منہ سے جب نکلے، یہ گھبرا گئے کہ میرے کمرے میں ہو سکتا ہے کوئی دوسری غیر عورت آ گئی، کیونکہ میرے خسر نے جو میری شادی کی ہے وہ تو گونگی ہے، اور یہ تو ایسا جو ہے سلام کا اس نے جواب دیا ہے، ایک ایک حرف جو ہے زبان کی ادائیگی کے ساتھ جو ہے ظاہر ہو رہے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت شیخ موسیٰ ابو صالح ایک طرف مصلی بچھا کر کے تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جو ہے وہ لڑکی جو ہے جس نے سلام کا جواب دیا تھا وہ بھی مصلی پر کھڑی ہو گئی، اپنا وہ بھی جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہی۔ رات میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ تہجد میں اگر بلند آواز سے تنہا بھی کوئی ہو تو قرات جہری کر سکتا ہے، تو جہری قرات جو ہے وہ بھی کر رہے تھے، وہ بھی جو ہے تھوڑے جہر سے قرات جو ہے دونوں تہجد میں مشغول تھے۔ صبح کو جب یہ نماز کے لیے نکلے ہیں جو ان کے خسر ملے، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ کہ تم نے اپنے مہمان کو کیسا پایا، تم نے اپنے مہمان کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ ارے وہ تو جو ہے آپ نے کہا تھا کہ وہ گونگی ہے، بہری ہے، لولی ہے، اندھی ہے، وہ تو جو ہے بالکل بے تکلف چل پھر رہی تھی، وضو کر رہی تھی، وہ تو اندھی بھی نہیں تھی،
تو اس وجہ سے میں ڈرا اور پوری رات جو ہے روتے ہوئے جو ہے میں نے گزاری اور تہجد میں گزاری کہ میرے گھر میں کوئی محرم لڑکی تو نہیں آ گئی اجنبی عورت، اللہ اکبر، نکاح میرا کسی اور سے ہوا ہو اور غیر عورت میرے حجرے میں آ گئی۔ ان کے خسر نے کہا کہ میری تو ایک ہی لڑکی ہے، میری بیٹی ایک ہی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، وہ جو ہے میری لڑکی، اسی کے حجرے میں تم گئے تھے تم اپنی بیوی کے پاس، اور جو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس نے کبھی غیر محرم پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، پوری زندگی میں غیر محرم پر ناجائز چیز کو اس نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ اندھی ہے، اور میں نے کہا کہ یہ گونگی ہے، کبھی شریعت کے خلاف گناہ کے کام میں زبان نہیں چلائی اس نے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی چغل خوری نہیں کی، اس وجہ سے میں نے کہا کہ گونگی ہے، یا تو ذکر کرتی ہے یا قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اور میں نے یہ کہا کہ لولی ہے، شریعت کے خلاف ناجائز کام کی طرف کبھی اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا، کسی گناہ کے کام کے لیے میں نے کہا لنگڑی ہے، یعنی کسی ناجائز کام کی طرف قدم نہیں بڑھایا، وہی بیوی تمہاری ہے، تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ جب دوسرے دن گئے اپنی بیوی کے پاس تو سلام کیا اور جواب دیا، اور وہ تو حافظ الحدیث، ہزاروں حدیث اس کو یاد تھی، یعنی حافظ قرآن تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ فاطمہ جو حضرت عبداللہ کی بیٹی جو تھی حافظ الحدیث، اللہ اکبر، ہزاروں حدیث زبانی اس کو یاد تھی، اور قرآن ایسا پڑھتی تھی کہ کیا بڑے سے بڑا قاری کوئی پڑھے گا، اور جب جا کر سلام کیا ہے اور جواب دیا ہے، اور جواب دینے کے بعد اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمیں سبق ملتا ہے کہ میاں بیوی کس طریقے سے اپنا تعلق قائم کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے بے تحاشا خواہش پوری کرنے کے لیے جو ہے ہم میاں بیوی کا تعلق قائم کرتے ہیں، نفسانی خواہش کے لیے، حالانکہ ہماری نیت ہونا چاہیے سنت کی ادائیگی کے لیے، کیونکہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے دعا پڑھی، دعا پڑھ کر کے بیوی سے انہوں نے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فضل فرمایا کہ اسی رات میں حمل کا استقرار ہو گیا، اسی رات میں حمل کا استقرار ہوا۔ تو میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو نہ دعا پڑھتے ہیں نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، جب یہ ملتے ہیں صحبت کرتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ صحبت میں شامل ہے، اور جو پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے گویا گناہ کے خیالات، بے نمازی ہونا، وہ بے نمازی پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کا نافرمان پیدا ہوتا ہے، گناہگار پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر سارے گناہ کی رغبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ہمارے متوسلین میں سے جمنڈی کا ایک واقعہ کہ کئی بچے ان کے جو ہے کوئی 10 سال کا، کوئی 9 سال کا، اس طریقے سے سب کو دعا کے لیے کرانے کے لیے لے کر کے آئے، تو کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے، میرا بچے جو ہے یہ پڑوسیوں کے بچوں سے لڑتے ہیں اور جھگڑا ہو جاتا ہے، بڑی شرارت کرتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری شادی کو کتنی مدت ہو گئی؟ اس نے کہا کہ 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ میں نے کہا، ان سے معلوم کیا کیونکہ مرید تھے، میں نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ میاں بیوی سے تم نے تعلق قائم کیا، کبھی تم نے بسم اللہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت کبھی نہیں بسم اللہ پڑھی۔ میں نے کہا یہ وہی شیطانی اثرات ہیں کہ جو تم اپنی بیوی سے جو ہے ملتے وقت جو ہے تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، دعا نہیں پڑھی۔ جب دعا یاد کر لینا چاہیے، دعا 3-4 دن میں یاد ہو جائے گی۔ مرد کو بھی دعا یاد کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی دعا یاد کرنا چاہیے۔ اگر جب تک دعا یاد نہیں ہے تو ہم جب بھی ملیں میاں بیوی تعلق قائم کریں، کپڑا ہٹانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 پردے حائل فرما دیتے ہیں اس کے اور شیطان کے درمیان. اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو گویا شیطان صحبت کرنے میں شامل ہوتا ہے. وہ بھی صحبت کر رہا ہے، شیطان بھی صحبت کر رہا ہے، اور شیطانی اثرات اس بچے پیدا ہونے والے میں پیدا ہو جاتے ہیں. پھر وہ بچہ بے نمازی پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ کا نافرمان پیدا ہوتا ہے، بد اخلاق پیدا ہوتا ہے، شرابی پیدا ہوتا ہے. یہ اثر ہوتا ہے ماں باپ کی غلطی کا. ماں باپ نے اگر غلطی نہ کی ہوتی تو یہ بچہ جو ہے اتنا بد اخلاق بد کردار پیدا نہیں ہوتا. میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یاد رکھو اگر شوہر بھول جائے تو بیوی یاد دلا دے کہ میرے سب کے تاج پیارے شوہر اللہ کا نام تو لے لیجیے، بسم اللہ پڑھ لیجیے. اور شوہر بیوی کو یاد دلائے کہ تم بھی بسم اللہ پڑھ لو. 70 پردے حائل ہو جاتے ہیں اس کے اور شیطان کے درمیان، اور شیطانی اثرات سے میاں بیوی محفوظ ہوتے ہیں اور پیدا ہونے والا بچہ نیک بچہ پیدا ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس کی طرف خاص توجہ دینا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جب اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا تو پہلے ہی رات میں حمل کا استقرار ہوا اور حمل ٹھہر گیا. اور ماں بھی جو ہے فاطمہ، جو حضرت عبداللہ کی ایک بڑی کامل کی بیٹی تھی، کبھی حمل کی حالت میں صبح کا لقمہ حلق میں جانے نہیں دیا، اور حرام کا لقمہ نہیں، صبح کا لقمہ حلق میں جانے نہیں دیا. اور جب بچہ پیدا ہوا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اور کرنے کا مقام ہے کہ دودھ پینے کا زمانہ جو ہے رمضان ہی میں آ گیا. دودھ پینے کا زمانہ رمضان میں آ گیا تو بچہ بھی پیدا ہونے والا. جب باپ اللہ کا ولی، ماں ولیہ، عبادت گزار، اللہ کی سے خوف ڈرنے والی جب پیدا ہوا، رضاعت کے زمانے میں جب بچہ پیدا ہوا ہے تو بچے کا نام رکھا میاں بیوی نے اپنے خسر کے مشورے سے عبد القادر. یہی غوث العظم پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میرے پیارے بھائیو، رمضان کے زمانے میں جب دودھ پینے کا وقت تھا، ان کا زمانہ رمضان آ گیا تو ماں جو ہے ان کی والدہ فاطمہ، حضرت فاطمہ، یہ جو ہے دودھ پلانے کے لیے چھاتی سے اپنے بیٹے عبد القادر کو جب لگاتی، بڑے پیر صاحب بعد میں جا کر کے ولیوں کے امام بنے، تو جب چھاتی سے لگاتی بیٹا جو ہے منہ ہٹا لیتا اور دن میں جو ہے کبھی جو ہے دودھ نہیں پیا، دن میں کبھی دودھ نہیں پیا. اور جب آفتاب غروب ہو جاتا، افطار کا وقت ہوتا، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں روتے چلاتے اور ماں جلدی سے دودھ پلاتے اور پوری رات دودھ پیتے رہتے. لیکن سحری کا وقت جب ہو جاتا تو دودھ پینا چھوڑ دیتے، پورے دن دودھ نہیں پیتے تھے. ہمیں سبق مل گیا کہ ہمارے بڑے پیر صاحب غوث العظم پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پینے کے زمانے میں بھی روزہ رکھا. یہ اللہ کی شان ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں جو ہے بڑی عبرت کی بات ہے کہ کتنا تقویٰ تھا. ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں تو اولادوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک مثال میں بتاؤں آپ کو. سلطان دوست محمد خان، یہ ایک بادشاہ تھے. جب بادشاہ تھے تو انہوں نے جو ہے ایک خبر آئی ان کی حکومت سے، CID نے خبر دی کہ ملک پر دشمن چڑھائی کرتا ہوا آ رہا ہے. اب جو ہے شہزادے کو جو ہے انہوں نے بھیجا دشمن کے مقابلے پہ. تو پہلے زمانے میں سیل فون، موبائل فون نہیں تھا، آنے جانے سے اطلاع ملتی تھی. اطلاع ملی، غلط خبر اڑتی ہوئی آئی کہ شہزادہ جو ہے شکست کھا گیا، دشمن کی فوج غالب آ گئی اور شہزادہ پیٹ پھیر کر کے چلا آ رہا ہے بھاگا ہوا. اب گھر میں گئے ہیں دوست سلطان دوست محمد خان، تو
گھر میں جانے کے بعد بہت اداس تھے اور رو رہے تھے. بیوی نے معلوم کیا کہ میرے پیارے شوہر کیا بات ہے, کیا غم ہے, کیوں رو رہے ہو, کیوں چہرہ آپ کا اتنا اترا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت خطرناک خبر ہے. اطلاع یہ آئی ہے کہ جو فوج میں نے بھیجی تھی شہزادے کو دشمن کے مقابلے پہ, وہ شکست کھا گئی اور دشمن چڑھائی کرتا ہوا آ رہا ہے. ایک تو شہزادے کا جو ہے وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگنا یہی ذلت ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے ہاتھ سے چلے جانے کا خطرہ ہے. بیگم صاحبہ نے کہا کہ ساری باتیں غلط ہیں, جھوٹی ہیں, میں اس پر یقین نہیں کرتی, یہ غلط بات ہے. اب بادشاہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر خاص CID نے اطلاع دی ہے, کہا کہ ساری خبریں جھوٹی ہیں. اب جو ہے جلدی سے جو ہے بادشاہ گھر سے نکل کر باہر چلے گئے کہ عورت سے تکرار میں مقابلے میں کون جیت سکتا ہے. بہت سے مرد ہاتھ جائیں ایک طرف, عورتیں ایک عورت بہت سے مردوں کو ہرا دے. میرے پیارے بھائی گھر سے نکل کر کے بادشاہ دے کہ کون منہ لگے عورت کے, باہر نکل گئے اور تھوڑی دیر میں جو ہے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے خوب خوش ہیں اور اندر داخل ہوئے. تو بیوی صاحبہ نے پوچھا کہ ابھی تو رو رہے تھے اور ابھی چہرہ اترا ہوا تھا, اب کیا بات ہو گئی کہ اب گھر میں جب داخل ہوئے کچھ دیر کے بعد تو آپ کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ ہے. کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کو کشف ہوتا ہے. بیوی سے کہنے لگے بادشاہ سلطان دوست محمد خان کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کو کشف ہوتا ہے. بیوی نے کہا کہ میں عورت عورتوں کو کہاں کشف ہو, حالانکہ عورتیں جس طریقے سے مرد ولی بنتے ہیں اسی طریقے سے عورتیں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تو وہ بھی ولایت کا مقام حاصل کر لیں. بہت سی عورتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے بزرگوں کی اصلاح کی ہے. حضرت رابعہ بصریہ, حسن بصری کی انہوں نے اصلاح کی. تو میرے پیارے بھائیو, بزرگوں اور دوستوں, اب انہوں نے سلطان دوست محمد خان نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے تم کو کشف ہوتا ہے, وہ جو خبر تھی وہ غلط تھی. شہزادہ جو ہے فتح یابی کا پرچم لہراتا ہوا چلا آ رہا ہے. دشمن کی فوج مغلوب ہو گئی, شکست کھا گئی, اور ہماری فوج غالب آ گئی, اور جو ہے جھنڈا اٹھاتا ہوا میرا شہزادہ جو ہے چلا رہا ہے پرچم کو لہراتا ہوا. بیوی نے کہا کہ میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ یہ غلط بات ہے. کہا یار تم کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ نہیں یہ ایک راز ہے, میں نہیں بتاؤں گی. تو شوہر نے کہا بادشاہ نے کہ کیا میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی راز ہوتا ہے کہ مجھ سے نہیں بتاؤ گی, کس سے بتاؤ گی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو میرا اپنا راز ہے, یہ میں نہیں بتاتی آپ کو, آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے. اب بادشاہ اصرار کرنے لگے کہ تم کو کیسے پتا چل گیا تھا کہ یہ خبر جھوٹی تھی کہ شہزادہ جو ہے شکست کھا کے آ رہا ہے. تو بیگم صاحبہ نے کہا سلطان دوست محمد خان کی بیوی نے کہ یہ بچہ جب حمل میں آیا, حمل کا استقرار ہوا, میں نے حلق میں شبہ کا لقمہ جانے نہیں دیا. حکومت کا جو پیسہ ملتا تھا وہ کونے میں رکھا ہوا ہے, آپ لے لیجیے. اور میں ٹوپی بنا کرتی تھی, بن کر کے کن کر کے اس کو بیچ کر کے, اور مطلب یہ کہ غلام سے سامان وغیرہ منگا کر کے میں اس کو استعمال کرتی تھی. کبھی حکومت کا وظیفہ میں نے استعمال نہیں کیا. بیوی نے کہا کہ جو آپ دیتے تھے وہ کونے میں رکھا ہوا ہے, میں تو اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو ہے اپنے میں نے بیٹی کی پرورش کی. اتنی پاکی کے ساتھ, اتنے تقوی کے ساتھ جس اولاد کی پرورش کی گئی ہو, اگر مجھے یہ خبر ملتی کہ وہ شہید ہو گیا ہے تو میں مان لیتی, لیکن پیٹ پھیر کر کے بھاگا چلا رہا ہے. مجھے اس پر یقین نہیں آیا کہ جو ہے متقی ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا, سینے پر جو ہے گویا تیر کھا کر کے شہید تو ہو جائے گا لیکن پیٹ پھیر کر کے نہیں بھاگے گا. اللہ اکبر. تو میرے پیارے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, جب اولادوں کی ہم بہترین تربیت کریں گے, عورتیں گناہوں سے بچیں گی تو اولادیں بھی پیدا ہونے والی شریف پیدا ہوں گی. اور ہماری مائیں بہنیں, ہمارے دوست احباب اگر گناہوں سے بچیں گے تو اولادیں بھی جو ہے نیک پیدا ہوں گی.
اور پیدا ہونے کے بعد شرافت کی زندگی گزاریں گی. اور اگر ہم گناہ سے نہیں بچیں گے، جو وبال ہمارے اوپر ہوتا ہے وہ وبال ہمارے خاندان پر آ کر رہتا ہے. میرے پیارے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے کی بات ہے کہ کتابوں میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سونار تھے. ایک سونار کے پاس ایک عورت آئی کہ بھائی چوڑی جو ہے مجھ کو پہنا دو. اس زمانے میں اتنی ترقی فولڈنگ نہیں تھی کہ اس کو جو ہے چابی اس کے اندر ہو، وہ تو جو ہے اس طریقے سے پہنایا جاتا تھا. تو وہ جو ہے سونار جو تھے، سونار چوڑی پہنانے لگے عورت کو، اور انہوں نے دیکھا کہ عورت کا ہاتھ بڑا نرم ہے، وہ آسانی سے چوڑی پہنا سکتے تھے، لیکن ہاتھ کو دباتے رہے بہانے سے اور چوڑی پہنانے کے بہانے سے. میرے پیارے بھائیوں، اس برے عمل کا اثر اس کی بیوی پر پڑا، اور گھر جب گیا تو دیکھا کہ بیوی زار و قطار رو رہی ہے. اس نے شوہر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک آج عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ میرا غلام جو ہمارے گھر خدمت کرتا ہے، وہ جو ہے اس کو اتنی جرأت ہو گئی کہ اس نے میرے ہاتھ کو جو ہے خوب دبانا شروع کیا. اس نے کہا کہ یہ وبال غلطی میری ہی ہے، میں نے کسی غیر عورت کے ہاتھ کو دبایا، میرے بیوی کے ہاتھ کو جو ہے کسی دوسرے نے دبایا. اگر ہم بری نگاہ کسی پر ڈالیں گے تو ہماری اولادوں پر جو ہے بری نگاہ دوسرے لوگ ڈالیں گے. میرے پیارے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے. تقوی یہی ہے گناہوں سے بچنا. جو روزہ رکھ کر کے گناہوں سے نہیں بچے گا وہ متقی نہیں بن سکتا. اور جو رمضان میں مرد ہو چاہے عورت، اگر اس کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا، اگر اس کے اندر وہ متقی نہیں بنا، تو رمضان کے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. گویا رمضان کے روزوں کو اس نے برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کے اندر بھی تقوی پیدا فرما دے، ان کو بھی متقی بنا دے. دوست احباب کو بھی اللہ تعالیٰ متقی بنا دے. اللہ تعالیٰ اب تک کی ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں. پہلے بھی میں نے بتایا کہ تہجد کا خاص اہتمام کریں. مرد حضرات بھی تہجد پڑھیں، عورتیں بھی تہجد پڑھیں. اور ہماری بہنیں بیٹیاں اگر کوئی مجبوری کے دن ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ برکت والا مہینہ، ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. اے میری پیاری بیٹی، میری پیاری بہنیں، آپ دعا مانگیں گی تو آپ کی دعا پروردگار عالم ان سے زیادہ قبول فرمائیں گے جو عورتیں پاکی کی حالت میں دعا مانگتی. تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، تمہیں استغفار پڑھنا ہے، ندامت کے آنسو بہانا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ رونا سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمیں رو رو کر کے، گر گڑا کر کے روزانہ تھوڑا وقت نکالنا چاہیے کہ ہم رو کر کے اپنے روٹھے ہوئے پروردگار کو منائیں. اگر ہم نے رونے کا اہتمام نہیں کیا میرے پیارے بھائیوں تو بہت بڑی سنت ہم سے چھوٹ گئی. اسی رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منٹوں میں ولایت عطا فرما دیتے ہیں. جب انسان روتا ہے اللہ کے خوف سے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ولایت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے. اب تک کی جو زندگی گزر گئی ہے اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور رمضان المبارک کے جو بقیہ ایام ہیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد بالله
بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الثناء بالإيمان. آگے عربی میں بڑی اونچی دعائیں آ رہی ہیں، دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ بلند آواز سے آمین کہیں. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا خالقنا يا مالكنا يا رازقنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المآثم والمغرم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم اليهود فانصرنا على القوم النصارى فانصرنا على قوم إسرائيل. اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا اللهم غرقهم كما غرقت فرعون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین پوری امت کی مغفرت فرما پوری امت کی اصلاح فرما پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما اسلام اور ایمان والوں کو سربلندی عطا فرما عزت قوت ہمت دانائی حکمت عملی عطا فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں مریض ہیں اس مجمع میں یہ ان کے گھر والے بیوی بچے اور ہماری بہنیں بیٹیاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اے اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما. ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی تندرستی اور شفا عطا فرما ہمارے دوست احباب کو بھی صحت یابی عطا فرما تمام قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جتنے ہمارے بھائی بہن بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں اے اللہ سب کو بہترین جوڑا نصیب فرما. جن کے رشتے قائم ہو چکے ہیں شادی کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرما. الہ العالمین جتنے ہمارے بچے بچیاں اسکول کالج یونیورسٹیوں میں تعلیم پا رہے ہیں
اے اللہ ان کو ایجوکیشن میں، تعلیم میں، ایگزام میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما، تعلیم مکمل ہونے کے بعد بہترین روزگار، جاب، ملازمت عطا فرما۔ اے رب کریم پورے بمبئی کے رہنے والے ہمارے دوست احباب کافی دنوں سے کاروباری لائن سے بڑی مشکلات میں ہیں، اے اللہ دکاندار، کارخانے دار اور فیکٹری والے، بزنس والے، اے اللہ سب کی تجارت میں ترقی عطا فرما، سب کے بزنس کو آسمان کی بلندیوں تک ترقی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال روزی کے دروازے وسیع پیمانے پر کشادہ فرما۔ اے رب کریم جن کو مکان کی ضرورت ہے مکان ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین پورے مجمع کو اور ماں بہنوں کو، پورے بمبئی کے رہنے والے مرد و عورتوں کو حج بیت اللہ کی زیارت سے مشرف فرما، روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری بہت سی بہنوں نے، بیٹیوں نے دعا کے لیے پرچے بھجوائے ہیں، اے اللہ آپ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، اے اللہ جن جن چیزوں کے لیے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ تمام بہنوں بیٹیوں کی تمام پریشانیاں دور فرما، ان کی مشکلات آسان فرما۔ جن بہنوں نے پرچے نہیں بھیجوائے، نہیں اطلاع بھیجوا سکے لیکن پرابلم میں ہیں، اے اللہ ان بہنوں کی بھی مصیبت کو، پرابلم کو حل فرما دے، تمام دوست احباب کی مشکلات آسان فرما دے۔ اے رب کریم یہ دجالی فتنے شروع ہو گئے، اے اللہ ہر طرف یہ دندڑا رہے ہیں، اے اللہ بڑے بڑے فرعون، حامان، قارون، شداد آئے، آپ نے سب کو منٹوں میں صاف فرما دیا، اے اللہ یہ دجالی فتنے، اے اللہ ان کو بھی صاف فرما دے اور امت کے حال پر رحم فرما دے، امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری پوری زندگی گناہوں میں، نافرمانیوں میں برباد ہو گئی، اے اللہ ابن عظیم کو معاف فرما۔ اے پروردگار عالم جو زندگی کے کچھ ایام اور کچھ سانسیں، کچھ مہینے رہ گئے ہیں، آخرت کی تیاری، عبادت، ذکر، تلاوت، توبہ استغفار کے لیے لمبی عمر عطا فرما۔ جب وقت پورا ہو جائے کلمہ پڑھتے ہوئے کامل خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ الہ العالمین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ابدال اور تمام اولیاء کاملین، خاص طور سے غوث العظم پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب اور تمام اولیاء کاملین، بزرگان دین جنہوں نے پوری زندگی میں اے اللہ جو خیر کی، عافیت کی، بھلائی کی، سلامتی کی، جو دعائیں انہوں نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، پوری امت کے لیے مانگی ہے، اے اللہ ان تمام محبوب مقبول دعاؤں کو پورے مجمع اور ماں بہنوں کے حق میں قبول فرما، پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ جن جن شرور فتن سے پناہ چاہیے ہے، اے اللہ ہماری اور امت کے ہر فرد کی حفاظت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین رشتہ دار، عزیز و اقارب جو انتقال کر گئے اور آج قبروں میں ایک ایک نیکیوں کے محتاج ہیں، اے اللہ ان کی پوری پوری مغفرت فرما، ان کو اپنی دیوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اگر ہمارے مرحومین میں سے کوئی عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا ہو، اے اللہ دریائے رحمت سے اے اللہ معاف فرما دے، رمضان کی برکت سے معاف فرما دے اور مغفرت کا فیصلہ فرما۔ ہمیں مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ موت کے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ روزانہ بعد نماز فجر ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اس میں بھی دوست احباب شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ۔